فلائنگ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل ایک برادر اسلامی ملک قازقستان کا دارالحکومت جس کا موجودہ نام نور سلطان ہے۔ اس شہر کو باقاعدہ طور پر ایک پلان کے ساتھ آباد کیا گیا تھا۔ نور سلطان کا ڈیزائن جاپانی انجینئرز نے تیار کیا تھا۔ 1997 میں اس شہر کو قازقستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ 2019 میں شہر کا نام آستانہ سے تبدیل کر کے قازقستان کے سابق صدر نور سلطان نازربائیوف کے نام پر کر دیا گیا۔ آستانہ سے پہلے یہ شہر اکمولا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر اکمولا خطے میں وسطی قازقستان میں دریائے ایشام کے کنارے موجود ہے۔ قازقستان کا دارالحکومت بننے کے بعد جلد ہی اس شہر کا شمار وسطی ایشیا کے جدید، خوبصورت اور معاشی طور پر مضبوط شہروں میں ہونے لگا۔ دارالحکومت نور سلطان میں سپریم کورٹ، صدارتی محل، متعدد سرکاری عمارتیں اور ایجنسیوں کے دفاتر موجود ہیں۔ حالیہ کچھ برسوں میں آستانہ کی آبادی میں 4% تک اضافہ ہوا ہے۔ 20 سال پہلے اس شہر کی آبادی 2,75,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ اب یہاں پر 1 ملین سے زائد افراد آباد ہیں۔ اس تمام عرصے کے دوران اس شہر کے رقبے میں 3 گنا تک اضافہ ہوا۔ آستانہ منگولیا کے دارالحکومت اولن باتار کے بعد دنیا کا سرد ترین دارالحکومت ہے۔ یہ شہر کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا سے بھی سرد ہے۔ آستانہ میں دنیا کی سب سے بڑی ٹینٹ بستیاں موجود ہیں۔ ان خیمہ بستیوں کو شاپنگ مالز اور انٹرٹینمنٹ سینٹرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آستانہ شہر کو یہاں پر موجود ٹینٹس کی تعداد کے لحاظ سے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ ایشیا اور وسطی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد حضرت سلطان آستانہ شہر میں موجود ہے۔ یہ مسجد 11,000 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک وقت میں 10,000 نمازی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس شہر کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی جب رشین افواج نے یہاں پر اپنی چوکیاں قائم کی تھیں۔ اس وقت اس شہر کا نام سلینو گریڈ تھا۔ 1868 میں یہ اکمولا خطے کا مرکز بن گیا۔ 1939 میں جب آستانہ کو صوبائی دارالحکومت کا درجہ دیا گیا تو اس شہر کی آبادی 33,000 افراد پر مشتمل تھی۔ 1950 کی دہائی میں سوویت یونین کے دور میں اس شہر کی جغرافیائی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس تمام عرصے میں کرائے ریجن کا صوبائی دارالحکومت تھا۔ 1960 اور 65 کے درمیان تعلیم، صحت، زراعت اور انجینئرنگ کے شعبے میں آستانہ شہر نے بہت زیادہ ترقی کی۔ 1992 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے اور قازقستان کو خود مختاری ملنے کے بعد شہر کا نام تبدیل کر کے اکمولا کر دیا گیا۔ 1997 میں آستانہ شہر کو ملکی دارالحکومت بنا دیا گیا اور اکمولا سے نام تبدیل کر کے آستانہ کر دیا گیا۔ دارالحکومت کا درجہ ملنے کے بعد شہر میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ آبادی میں یکدم اضافہ ہوا، جدید عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ بائیتیترک ٹاور نور سلطان شہر کا نشان اور سیاحوں کی توجہ کا سب سے زیادہ مرکز ہے۔ بائیتیترک ٹاور کی اونچائی 105 میٹر ہے۔ 97 میٹر کی اونچائی پر اس ٹاور کے اوپر ایک نشان لگایا گیا ہے۔ یہ نشان الماتے سے آستانہ تک کا فاصلہ ظاہر کرتا ہے۔ شہر کی زیادہ تر آبادی ریلوے کے محکمے سے وابستہ ہے۔ نور سلطان کو یہاں کے جدید فن تعمیر اور تجارتی سرگرمیوں کا ہب ہونے کی وجہ سے وسطی ایشیا کا دبئی بھی کہا جا سکتا ہے۔ قازقستان کا یوم آزادی ہر سال 16 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ دارالحکومت میں بڑی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نور سلطان میں پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے۔ ہر 1 مربع کلومیٹر میں اوسط 1,440 افراد آباد ہیں، جبکہ قازقستان پورے ملک میں رقبے کے لحاظ سے ہر 1 مربع کلومیٹر میں اوسط صرف 7 افراد آباد ہیں۔ یہ شہر سطح سمندر سے 1,138 فٹ بلند ہے۔ اس شہر میں رشین اور قازق زبان زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہے۔
حالیہ کچھ عرصے میں قازقستان آنے والی سیاحوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ہر سال 5 ملین سے زائد سیاح اس ملک کا سفر کرتے ہیں، جن میں سے اکثریت دارالحکومت میں ٹھہرتی ہے اور یہاں کے خوبصورت اور تاریخی مقامات دیکھتی ہے۔ آستانہ شہر کے فن تعمیر میں اسلامی اور رشین کلچر کا ملا جلا رجحان پایا جاتا ہے۔ 1999 کو یونیسکو نے آستانہ شہر کو ورلڈ سٹی کا ٹائٹل دیا تھا۔ آبادی کا 80% قازق نسل سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ دیگر نسلوں میں رشین، یوکرینین، تاتاری اور ازبک نسل کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ الماتے سے نور سلطان دارالحکومت شفٹ کرنے کی بڑی وجہ الماتے شہر ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں پر زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے اس شہر میں یہاں پر اکثریتی مسلمان، جبکہ دیگر مذاہب میں عیسائی، یہودی، بدھ ازم اور ہندوازم کو ماننے والے آباد ہیں۔ نور سلطان میں بلڈنگ، فوڈ پروسیسنگ اور میکینیکل انڈسٹریز قائم ہیں۔ اس شہر میں کافی سارے تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ 15 کے قریب ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں میں 60,000 طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کافی بہتر ہے۔ ہر روز 7 لاکھ سے زائد افراد پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ آج کی میری یہ ویڈیو نور سلطان شہر کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔